نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بعد حمد و صلاۃ محترم و محتشم گلشن سرور کے مہکتے ہوئے چنار کے درخت کی مانند اساتذہ کرام اور گلاب کی کلیوں کی طرح گلشن سرور کے مہکتے ہوئے طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے مجاہدین ختم نبوت کی خدمات۔ یاد رہے کہ مجاہدین ختم نبوت کا ذکر ہو تو ان میں سے سب سے پہلے محافظ ختم نبوت، خلیفۃ الرسول، سپہ سالار مسلمین، صدق کے تاجدار، یار غار و یار مزار، افضل البشر بعد انبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ ہو تو یہ تاریخ نامکمل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ مرد مجاہد ہیں کہ جو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ سامعین محترم، اگر ہم آج بھی تاریخ کے کتب اٹھا کر مطالعہ کریں تو اس سپہ سالار مسلمین کا کردار جنگ میں کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کے مانند نظر آتا ہے تو کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھال کے مانند نظر آتا ہے، کہیں سیدنا صدیق اکبر زرہ کا روپ دھار لیتے ہیں۔ آپ متعجب ہوں گے کہ کبھی ڈھال کی مانند کیسے، زرہ کا روپ کیسے دھار لیتے ہیں، تو میں آپ کو وہ ہجرت کی شب یاد کرواتا چلوں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں اور کبھی بائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایک پریشانی لاحق ہے کہ کہیں دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، پھر سوچتا ہوں کہ کہیں دشمن آپ پر آگے سے حملہ نہ کر دیں، پھر خیال آتا ہے کوئی ملعون آپ کو دائیں طرف سے نقصان نہ پہنچا دے، پھر سوچتا ہوں کہ کوئی ملعون آپ کو بائیں طرف سے نقصان نہ پہنچا دے۔ خیر المختصر یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ مرد مجاہد ہیں، وہ محافظ عقیدہ ختم نبوت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلی جنگ مسیلمہ کذاب اس جھوٹے دجال جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ لڑی۔ حضرات وقار، یہ پورے عالم نے دیکھا کہ 24,000 صحابہ کرام نے 40,000 کے لشکر کے ساتھ کس انداز کی جنگ کی۔ حضرات وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر تقریباً 74 جنگیں لڑی گئیں، جس کے اندر تقریباً 259 صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ جب باری ختم نبوت کی آئی تو اس جنگ کے اندر تقریباً 1200 صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش فرمایا کہ جن میں 700 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو حفاظ بھی تھے اور قراء بھی تھے، کہ جن میں بدری بھی تھے اور غیر بدری بھی تھے۔ حضرات وقار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک قانون بنایا تھا کہ اب جنگ کے اندر کوئی بھی بدری صحابی شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات اور نشانیاں ہمارے پاس ہیں، تو لہٰذا ہم ان کی زیارت کریں گے۔ لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، سبھی میدان میں آ جاؤ۔ حضرات وقار، اگر ہم بات تمام محافظین ختم نبوت کی کریں تو یقیناً سالوں بیت جائیں۔ ہم بات برے صغیر پاک و ہند کی کریں تو اس مقدس سرزمین کے اوپر ایک نجس پیدا ہوتا ہے، کبھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجدد ہوں اور کبھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں محدث ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں اور کبھی کہتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ پوری امت مسلمہ کی نگاہیں منتظر تھیں کہ اس جھوٹے دجال کے رد میں اللہ رب العزت کس مرد مجاہد کو بھیجے گا۔ کروڑوں مولوی، لاکھوں پیر دیکھتے رہ گئے، گولڈا کے سلطان اور گولڈا کے تاجدار گولڈا کے پہاڑوں کو چیرتا ہوا میدان عمل میں آتا ہے، فرماتا ہے جج بھی موجود ہوں گے، وکلا بھی موجود ہوں گے، عوام الناس بھی ہوگی، کاغذ قلم تیرے پاس بھی ہوگا، کاغذ قلم میرے پاس بھی ہوگا، کاغذ اور قلم کو تو بھی حکم دے گا، میں بھی دوں گا، جس کا قلم اٹھ کر نبی کا کلمہ لکھ دے وہی سچا ہے۔ جناب صدر وہ کانا کذاب میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور سیدنا میرے علی نے ایسا ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا کہ 100 سال تک قادیانیوں نے سر نہیں اٹھایا، اور جب 100 سال کے بعد ان قادیانیوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی
پاکستان کی مقدس پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو نوازنے کی کوشش کی گئی. ان قادیانی نوازوں کو جب نوازنے کی کوشش کی تو فیض آباد کے سرد میدان کے اندر اللہ رب العزت نے ویل چیئر پر بیٹھے ایک مرد مجاہد کو بھیجا جس کو دنیا مولانا خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے, اور ایسے جانشین پیدا کر کے گیا کہ قادیانی عورتوں کی کوکھ میں پلنے والے قادیانی بچے بھی گر گئے. اور آخر پر میں تمام محافظین ختم نبوت, چاہے تو وہ مولانا عبدالستار خان نیازی کی صورت میں ہو اور چاہے تو وہ امام احمد شاہ نورانی کی صورت میں ہو اور چاہے تو وہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ رحمہ کی صورت میں ہو, میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. نبوت ختم ہے تجھ پر, رسالت ختم ہے تجھ پر. نبوت ختم ہے تجھ پر, رسالت ختم ہے تجھ پر. تیرا دین عرف و اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر. وما علینا الا البلاغ.